وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. عزت کرتا ہوں، اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو پکارے، اچھے اچھے ناموں سے اس کو پکارے، جیسے نک نیمز ہوتے ہیں، اچھے اچھے نک نیمز، پیارے پیارے نک نیمز. ٹھیک ہے، تو عورت کو یہ چیز بہت پسند ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ راز رکھے. ایک اچھا ہسبینڈ کو اپنی بیوی کے راز رکھنے آنے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب میاں بیوی کے جو راز ہیں، بیوی جو ہے اپنے راز شیئر کرتی ہے، یا کوئی ماضی مستقبل کے حال کے کوئی بھی راز ہیں، یا اس کے اندر کوئی کمزوری ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو خاوند پہ ظاہر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بیوی نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں جو ہیں باقی لوگوں کی نظر میں آئیں، تو اپنے خاوند کو اگر وہ واقعی اس کو اپنا لباس سمجھتا ہے. لباس کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ایک دوسرے کو کمپلیٹلی کور کر لیتا ہے. یعنی کہ میاں بیوی دوسرے کے لیے کیا ہے؟ گارمنٹس ہیں، لیکن گارمنٹ یہ لباس ہیں. لباس کیا کرتا ہے؟ آپ کے جسم کو چھپا لیتا ہے، آپ کے ایبو کو چھپا لیتا ہے. تو مثالی ہسبینڈ یہی ہونا چاہیے جو اپنی بیوی کے ایبو کو چھپا لے اور اس کے رازوں کو راز رکھے. ایسا کرنا ہم نے انشاءاللہ، مطلب آئیڈیل ہسبینڈ سے اپنے اندر یہ والی کوالٹی ضرور لے کے آنی ہے. ٹھیک ہے، اور اپنے دل میں کسی بھی قسم کا بغض نہیں لے کے آنا. اگر کوئی ایک چیز ایسی ہے وائف کی جو نہیں پسند، ٹھیک ہے، فی الوقت کوئی چیز ایسی ہے تو فوراً سے وہ چیز ذہن میں لے آئیں جو اس کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن مرد مومنہ عورت کے خلاف دل میں بغض نہیں رکھتا، اگر اس کی کسی ایک صفت کو ناپسند کرتا ہے تو دوسری کی وجہ سے راضی ہو جاتا ہے. اس طرح کرنا ہے. یہ نہیں کہ اب اس کا عیب نظر آ گیا اور سب کے سامنے ظاہر کر دیں کہ تمہارے اندر تو یہ ہے، تمہارے اندر تو یہ بات نہیں. چھپانا ہے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کی خامیوں کو چھپانا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد کیا پوائنٹ ہے؟ حقیقت پسند. یہ بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہسبینڈ ہیں ان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے. یعنی کہ جو اس کی رفیق حیات ہے، اس کی جو پارٹنر بننے والی ہے، اس سے وہ اس طرح کے مطالبے نہ کرے جو کہ ریالٹی بیس نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو جتنی بھی آپ کے خوابوں کی تعبیر ہے وہ کس پہ بیس کرتی ہے؟ آپ کتنے حقیقت پسند ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ جتنی بھی محبت کے دعوے دار بنتے ہیں اس میں مین امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. رائٹ؟ جیسے اگر ہسبینڈ ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ کوئی اگر پرفیکٹ باورچن نہیں بھی ہے تو اس کو یہ خوش ہونا چاہیے کہ میری بیوی مجھے کھانا پکا کے دے رہی ہے. پرفیکشن جو ہے نا وہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے. تو یہ حقیقت پسندی رکھنی ہے آپ نے. یہ نہیں سوچنا اس کی بیوی بہت اچھا کھانا پکاتی ہے تو میری بیوی کیوں نہیں پکا سکتی. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کی بیوی جو بہت خوبصورت نہیں بھی ہے لیکن آپ کی آنکھوں کو خوبصورت لگنی چاہیے کہ اگر وہ خوبصورت ترین نہیں بھی ہے تو اس کو یہ احساس دلائے کہ تم میرے لیے بہت اسپیشل ہو، تم میری نگاہوں میں بہت خوبصورت ہو. ٹھیک ہے؟ اب پہلے آپ دیکھیں آپ اسے ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں شادی کے بعد جیسی وہ نہیں ہے، تو اب آپ بولے نہیں دیکھو تمہاری آنکھیں بلیک ہیں تو مجھے تو کلر ڈائز پسند ہے. اب وہ آنکھیں کیسے بدل کے لے گیا؟ یہ فطرت کے خلاف ہے نا، تو حقیقت پسندی تو نہ ہوئی. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چینج ہو سکتی ہیں. سپوز ہسبینڈ دیکھتا ہے کہ وائف کا ویٹ بڑھ گیا تو اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تم ایکسرسائز کر لو یا یہ پرہیز کر لو. ٹھیک ہے، اگر اس کو لائک براؤن یا ریڈ بال پسند ہے تو اپنی بیوی کو کہے گا کہ تم مہندی لگا لو. چلو یہ حقیقت پسندی ہوگی. لیکن ٹوٹلی اگر آپ کو بولیں کہ اپنا آئی کلر چینج کروا کے آؤ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. پہلے دن آپ نے اس کو جیسے پسند کیا تھا ویسے ہی اس کو پسند کریں. تو ایک متوازن درمیانی زندگی گزارنے کے لیے حقیقت پسند ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور اپنی بیوی کے اندر کی خوبصورتی پر غور کرے. میری بیوی کے اندر کیا خوبصورتی ہے، اس کی فطرت کیسی ہے. دیکھیں جب نکاح کرتے ہیں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عورت سے 4 باتوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. رائٹ؟ کیا 4 چیزیں ہیں؟ اس کے مال، حسب و نسب، ٹھیک ہے، حسن و جمال، اور اس کی دینداری کی بنا پر. تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، دینداری کو ترجیح دو. یعنی کہ 4 چیزیں ہیں جب آپ نکاح کریں تو یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ ذہن میں رکھتے ہیں. اس کا مال، ٹھیک ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے، اس کا کیسا خاندان ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے اور وہ کتنی دیندار ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ورڈ استعمال کیا؟ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. اس پہ مطلب اس پہ ایک قسم کے سخت ڈانٹ دی کہ یہ چیزیں دیکھنے کی بجائے تم کیا چیز دیکھو؟ اس کی دینداری دیکھو کہ وہ کتنی دین کے اوپر ہے. کیونکہ ظاہری خوبصورتی ٹھیک ہے
2 سال 4 سال 5 سال 6 سال کبھی ایسا ہوگا کہ وائف مطلب اس کا ویٹ گین ہو جائے گا, وہ موٹی ہو جائے گی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, چہرے کے فیچرز تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں, میچیور ہو جاتی ہے, تو کیا محبت کم ہو جائے گی؟ ہاں, جنہوں نے اس کی خوبصورتی دیکھ کے کیا تو وہ تو کم ہو جائے گی, لیکن جس نے دینداری دیکھی ہے تو پھر جو دین پہ چلتا ہے, دین کو دیکھتا ہے, ان کی محبت ہمیشہ بڑھتی ہے, کبھی بھی کم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کوئی وائف دین پہ نہیں بھی ہے تو آئیڈیل ہسبینڈ, ایک اچھا ہسبینڈ کیا کرے گا, اپنی بیوی کو دین پر ابھارے گا کہ تم دین والے کام کرو, دیکھو تم نماز ٹائم پہ پڑھو, دیکھو تم حجاب لو, تم روزے رکھا کرو, ایک دوسرے کو اس ٹائپ کی الفاظ کہیں, اس ٹائپ کی باتیں بولیں جس سے وہ دین میں آپس میں آگے جائیں. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو اس چیز کی طرف موٹیویٹ کرنا ہے. اچھا ہسبینڈ یہی کرے گا. دوسرے ہسبینڈ کیا کریں گے, تم اچھا کھانا کا بنانا سیکھ لو, دیکھو تمہاری فزیک اچھی ہو جائے. نہیں, اس میں حرج کوئی نہیں ہے, لیکن اس کا سارا اسٹریس اس کو آپ دنیا پہ دے دیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے دین کی فکر کرنی ہے. تم نے صبح شام کے اذکار کیے ہیں کہ نہیں کیے, پوچھیں ایک دوسرے سے, کیا تم نے قرآن کی تلاوت کی ہے کہ نہیں کی, ایک دوسرے کی مدد کریں. ٹھیک ہے, تم نے یہ دعائیں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, تمہیں یہ دعا آتی ہے, واش روم میں جانے کی دعا آتی ہے, گھر سے باہر نکلنے کی دعا آتی ہے, یہ سب چیزیں مجھ سے کہیں. کیا تم نفلی روزے اکٹھے مل کے رکھیں. ٹھیک ہے نا. ایک دوسرے سے ایمان کے بارے میں کوشچن پوچھتے ہیں, کوئی ایمان تو گھٹتا اور بڑھتا رہتا نا, پوچھے کہ تمہاری ایمان کی حالت کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر خاوند بیوی کو کہے کہ صدقہ دینے کی کتنی اہمیت ہے, تم اپنا جو مال ہے وہ صدقے میں خرچ کیا کرو. تو جو چیزیں ہیں, مثالی جو ہسبینڈ ہوگا, اچھا ہسبینڈ اپنی بیوی کو اس چیز سے ابھارے گا انشاءاللہ, اور پھر ہی ان کا ریلیشن بہت اسٹرانگ ہوگا. اس کے بعد اپنی بیوی پہ خرچ کریں. بہت سے لوگ نہیں خرچ کرتے, ایون یہ کہ ان کو منتھلی کچھ دیتے بھی نہیں ہے. بیویوں کا دل کرتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں تھوڑے سے ہمارے ہسبینڈ جو ہے پیسے پکڑا دیں, کیا جائے گا, خوشی ہوتی ہے نا. لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی ہسبینڈ اپنی بیویوں پہ خرچ بھی نہیں کرتے, بس ٹوٹلی ہاتھ تنگ کر کے رکھتے ہیں. جو اس کی ضرورت ہے, بہت زیادہ ضروری ہے, بس اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو بھی خرچ کرتا ہے اس پر تجھے اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جو بھی آپ اللہ کی خاطر, اللہ کی خوشی کی خاطر آپ خرچ کرتے ہیں, اس سے آپ کو اجر ملتا ہے. حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے اس پر بھی. سبحان اللہ, اتنی اہمیت ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تو خود کھائے تو اسے بھی کھلائے, اور جب تو خود پہنے تو اسے بھی پہنائے. آپ یہ احسان نہیں کر رہے اس کے اوپر, آپ اس کے نکاح میں لگا ہوا ہے, تو جو آپ کھائیں اس کو بھی کھلائیں. جب آپ اچھا سوٹ پہنے تو اس کا بھی چیز کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئیڈیل ہسبینڈ کیسا ہوتا ہے, اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. اچھا, یہ سب جب چیزیں کریں گے آپ انشاءاللہ, تو یہ ظاہری سب سامنے نظر آئے گی آپ کی وائف کو کہ میرا ہسبینڈ یہ کام کر رہا ہے. تو وائف کا کیا ہوگا دل, کہ بس یہی سب کچھ ہے, اس کے لیے مجھے کوئی بھی قربانی دینی پڑی تو میں دے دوں گی. اور وائف پیچھے پھرے گی ہسبینڈ کی, اتنی محبت ہوگی, اتنی قربت ہوگی ان دونوں کے درمیان. سب یہ عادات کے اوپر بیس کرتی ہیں کہ یہ ہونی چاہیے. انشاءاللہ ہوں گی بھی. جو سن رہے ہیں انشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ وہ ضرور کوشش کریں گے کہ اپنے اندر جو یہ کوالٹیز لے کے آئیں. اس کے بعد آئیڈیل ہسبینڈ میں کیا ہونا چاہیے, غیرت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. کتنی چیزوں کی غیرت ہوتی ہے لوگوں میں, لیکن ایک وائف کے لیے اس کے دل میں بہت غیرت ہونی چاہیے. اس کو وہ یہ خیال رکھے کہ اس کی بیوی کہاں جا رہی ہے, کہ کیا کر رہی ہے. یہ نہیں کہ شک کی نگاہ سے, نہیں, سیکیورٹی کے لیے. ٹھیک ہے. اپنی بیوی کے متعلق, اپنے گھر والوں کے متعلق اس کو غیرت مند ہونا چاہیے. اور یہ بیوی کو بات بہت اچھی لگتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کتنا غیرت والا ہے. ایکسٹرا بھی نہیں وہ آپ نے کر دینا کہ تمہیں کوئی نہ دیکھے. ٹھیک ہے, آپ اس کو اسلام پہ لانے کی کوشش کریں, اور ہاں آپ یہ کوشش کریں کہ غیر مردوں کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے, لیکن پیار سے یہ سارا کچھ کرنا ہے. بیوی کو یہ نہ لگے کہ آپ اس کو بس قید کر رہے ہیں گھر کے اندر, نہیں. لیکن عورتوں کو ایسے ہسبینڈ اچھے لگتے ہیں جن کے اندر غیرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ایک اچھا ہسبینڈ اپنے آپ کو بہت سنوار کے رکھے, یعنی وہ خوبصورت کپڑے پہنے. ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کئی ہسبینڈ ہیں جو مطلب کام پہ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آتے ہیں انہی کپڑوں میں, پھر اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہم بستری بھی کر لیتے ہیں, ان کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں, اور وہی مطلب گندے کپڑے ہیں, پسینہ آ رہا ہے, خوشبو نہیں آ رہی. تو بیوی کو ایسے خاوند پہ کیسے پیار آئے گا. دیکھیے, کپڑے خوبصورت ہوتے ہیں تو اس کا بڑا اچھا افیکٹ ہوتا ہے. تو ہسبینڈ کو کیا چاہیے کہ پرفیوم یوز کرے, گھر آیا ہے سو اپنے کپڑے چینج کرے, پھر اپنی وائف کے پاس جائے. اس کو کتنا اچھا لگے گا کہ میرے ہسبینڈ کے اندر کتنی خوبصورتی, کتنی گریس ہے. پوری دنیا کے لیے وہ اپنے آپ کو سنوارتے ہیں, تو اپنے اسپاؤسز کے لیے اپنے آپ کو کیوں نہیں تیار کرتے. سب سے کم توجہ اس چیز پہ دی جاتی ہے
کہ اب میں اس کے لیے کپڑے بدلوں, میں اس کے لیے تیار ہوں, کیوں, یہ تو میری بیوی ہے. تو بھئی ہاں, اسی کے لیے تو تم نے کرنا ہے, اور باہر والی عورتوں کے لیے تو نہیں کرنا نا, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جب ہسبینڈ اور وائف آپس میں ملتے ہیں, اسپیشلی یعنی کہ جب آپ کے ہم بستری کرتے ہیں, تو اس وقت بھی ہسبینڈ کو اپنے جو کپڑے ہیں وہ بیسٹ یوز کرنے ہیں اپنی بیوی کے لیے, کہ بیوی دیکھ کے اس کی طرف آ جائے. یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے, بولڈ ہے, بٹ یہ ضروری ہے. ہسبینڈ کو آنا چاہیے ساری چیزیں. وائف دیکھے تو اسے محبت ہو اپنے ہسبینڈ سے, یہ نہیں کہ تم سے دور ہو جاؤ. اچھی پرفیوم یوز کریں, اچھی خوشبو یوز کریں, یہ سب کچھ اپنی بیوی کے لیے کریں آپ. پھر دیکھیں کتنی محبت ہوگی آپ کے درمیان. باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, وہ ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی, کیونکہ میاں بیوی میں اتنی محبت ہے. خاوند سوچے گا کہ میری بیوی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے, تو باہر کی اس کو ساری ٹینشنز بھول جائیں گی جب وہ اپنی بیوی کے پاس آئے گا, کہ میری بیوی انتظار کر رہی ہوگی اور وہ مجھ سے محبت کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کس طرح آپ دل جیت سکتے ہیں اپنی وائف کا, اگر آپ کے اندر یہ دو کوالٹیز آ جائیں. ایک, آپ پر اعتماد ہوں, ٹھیک ہے, آپ کو اپنے اوپر بھروسہ ہو, ٹھیک ہے, تو یہ بیوی کو بہت اچھا لگے گا کہ میرا ہسبینڈ کتنا کانفیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہم سب کے بارے میں اس کو کتنی فکر ہے. اور وہ جو دوسری کوالٹی کیا ہے کہ جو جس بھی میدان میں وہ قدم رکھتا ہے وہ واقعی عمل کر کے دکھاتا ہے, وہ صرف باتیں نہیں کرتا. تو لڑکیوں کو کانفیڈنٹ ہسبینڈ بہت اچھے لگتے ہیں. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو اس کے اندر محفوظ سمجھتے ہیں, اب فخر محسوس کرتے ہیں اپنے دوستوں میں. جب وہ بیٹھتی ہیں پھر وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. ان کو کانفیڈنٹ جو لڑکے ہیں وہ پسند ہے, کانفیڈنٹ آدمی جن کو فیصلہ کرنا آتا ہے, جن کو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن لینے آتے ہیں, اور جن کو اپنے اوپر یقین ہوتا ہے کہ ہاں دیکھنا میں ایسا کروں گا تو ایسے ہو جائے گا. یہ نہیں کہ وہ ڈاؤٹس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان سب سے کیا ہوگا, آپ کے آپس میں تعلقات بہت اچھے ہوں گے. اور جو ہسبینڈ واقعی باتیں کرتا ہے وہ عملاً کر کے بھی دکھاتا ہے, تو انشاءاللہ وائف بہت خوش ہوگی. اس کے بعد جو آئیڈیل ہسبینڈ ہوتا ہے اس کو وقت کو مینج کرنا آتا ہے, مطلب کو ترتیب دینا آتا ہے کہ بیوی کو کتنا ٹائم چاہیے. اور ایک سیکنڈ جی, تو اس کو پتہ ہے کہ بیوی کو کتنا ٹائم چاہیے اور بچوں کو کتنا ٹائم چاہیے, ان کو پراپر ٹائم دیتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ساری